بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالہ سے مجھے ماں کی خوشبو آتی تھی، تبھی جب کوئی دکھ ہوتا ان کو یاد کرتی۔ ایک روز خالہ ملنے آئیں تو سوتیلی ماں بچوں سمیت میکے گئی ہوئی تھی اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ خالہ سے لپٹ کر خوب روئی، ہاتھ جوڑے کہ خدارا اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھ میں اب ظلم سہنے کی تاب نہیں ہے۔ شام کو ماں آ گئی، خالہ نے مجھے ساتھ لے جانے کی بات کی۔ وہ بولی بے شک لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تو مرحوم شوہر کی اولاد سمجھ کر پال رہی تھی، مگر تم کو یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ نوشین اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اور یہ بھی کہ اس کو باپ کی جائیداد سے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ میرا بھائی قادر جو پاس ہی بیٹھا تھا اس نے کہا ہاں خالہ، ماں ٹھیک کہتی ہے، ٹھیک ہے میں اس کو اس شرط پر لے جاؤں گی، لاؤ کاغذ اور قلم، جو کہتے ہو لکھ دیتی ہوں۔ اگلی صبح بھائی کچھ کاغذات بنوا کر لے آیا، میں نے سائن کر دیے، یوں انہوں نے مجھے خالہ کے حوالے کر دیا۔ بات وہی ہوئی جس کا خالہ کو ڈر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی خالو نے تیوری چڑھا لی اور بیوی سے بولے تم اس کو کیوں ساتھ لے آئی ہو، جبکہ اس کی ذمہ داری اٹھانے والے اس کے بھائی موجود ہیں۔ ماں سوتیلی ہے تو کیا، بھائی نے تو اس کو دربدر نہیں ہونے دیا ہے نا۔ جو بھی ہے میاں جی، ہیں تو وہ سوتیلے، نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ فرہندہ بیگم، میں پرائی جوان اولاد کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، تم اس کو اس کے وارثوں کے حوالے کراؤ۔ خالہ نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ اب وہ پریشان تھیں اور میں سوتیلی ماں کے پاس رہنے کو تیار نہ تھی۔ پھپھیاں مجھے اپنے گھر نہ رکھتیں، مجھ پر سوتیلی ماں کو ظلم ڈھاتے دیکھ کر بھی چپ سادھے رہتیں۔ خالہ نے بہت سوچا، بالآخر مجھے میرے والد کے کزن کے گھر لے گئیں، جن کو سب میاں جی بلاتے تھے۔ ان کی بیوی نے خالہ سے میری بپتا سنا کر کہا سبیحہ بیگم، اس کو تم اپنے پاس رکھ لو اور بیٹی بنا لو۔ بیوی نے میاں جی سے بات کی اور انہوں نے مجھے اپنے گھر ٹھہرانا قبول کر لیا۔ بہت شریف، زین اور معزز لوگ تھے۔ انہوں نے یتیم جان کر مجھے بیٹی بنا کر اپنے گھر میں رکھا۔ اس گھر میں مجھے ایسا پیار ملا کہ میں سارے دکھ بھول گئی۔ میاں جی کی بیوی بہت خدا ترس خاتون تھی، میں ان کو ماں جی کہتی۔ وہ مجھ کو اچھا رکھتیں مگر میری نگرانی بھی کرتیں۔ میاں جی کے دو بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہ تھی، سو ان کے بیٹے مجھے بہن کہہ کر پکارتے، میں بھی ان کو بھائیوں جیسا ہی سمجھتی۔ بمشکل 6 ماہ گزرے ہوں گے کہ ایک دن جبکہ میاں جی اور ان کی بیگم کسی فوتگی میں گئے ہوئے تھے، میں نے فون اٹھا لیا اور میری بدنصیبی کا آغاز ہو گیا۔ جبکہ اس گھر کا یہ دستور تھا کہ مرد جب گھر میں موجود ہوتے تب عورتیں فون نہیں اٹھاتی تھیں، البتہ جب مرد موجود نہ ہوتے تو ماں جی فون سنتیں۔ میری آواز پہلی بار اس فون سے کسی باہر کے شخص نے سنی تھی۔ کسی نے پوچھا فواد گھر میں ہیں؟ جی نہیں، وہ گھر میں موجود نہیں، میں نے جواب دیا۔ فواد میاں جی کے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بجی، مجھے غصہ آ گیا کیونکہ وہی سوال اس نے دوبارہ کیا، فواد صاحب گھر پر ہیں؟ بتا تو دیا ہے کہ نہیں ہیں، پھر دوبارہ فون کیوں کیا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا معاف کر دیں، صرف اتنا بتا دیں آپ کون ہیں، میں خادمہ ہوں ان کی۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ نہ جانے اس شخص کی آواز میں کیسا سحر تھا کہ اس کی آواز مجھ سے بھلائی نہ جاتی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا اور کیوں اس نے فواد کو فون کیا تھا۔ اب میرے کان ہر وقت فون کی گھنٹی پر لگے رہتے۔ جب انسان مسلسل ایک آرزو کرتا رہے تو وہ براتی ہے۔ ایک روز پھر مجھے موقع مل گیا۔ میں ہال کمرے میں فون کے پاس کھڑی تھی کہ گھنٹی بجی۔ میں نے جھٹ سے فون اٹھا لیا۔ وہی آواز کانوں میں گونجی۔ اس کا سحر مجھے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم خادمہ ہو، سچ بتا دو کون ہو تم؟ میاں جی کی رشتہ دار ہو؟ آپ جو سمجھ لیں، رشتہ دار یا خادمہ، لیکن آپ کو اس سے کیا؟ کیوں فون کیا آپ نے؟ تب اس نے بتایا کہ اس کا نام گلزیب ہے اور میاں جی نے کچھ سامان بھجوانا تھا راول پنڈی سے پشاور، اسی بارے میں فون کیا تھا۔ میں نے میاں جی کو تو نہیں بتایا لیکن فواد کو بتا دیا کہ کسی گلزیب کا فون آیا تھا اور وہ سامان بھجوانے کا پوچھ رہا تھا۔ دکان کا کچھ سامان اس کے ٹرک سے پشاور بھجوایا تھا، میں فون کر لوں گا۔ مجھ کو گلزیب کی آواز نے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ میں اس آواز کے ساتھ ذہن میں کنجانا رشتہ قائم کر بیٹھی، اس آواز کو سننا چاہتی تھی۔ اب جب لالا جی فون پر کسی سے بات کرتے، میں کان لگا لیتی اور ان کی باتیں سنتی۔ ایک دن میں نے سنا لالا فواد کہہ رہے تھے گلزیب میرے سامان میں کراکری بھی ہے، احتیاط سے ڈبے اتروا لینا، یہ سامان کوہار سے لاہور مارکیٹ جانا ہے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ گلزیب کا ٹرک ہے جو سامان برادری سے کام کرتا ہے۔
اتنا تو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا، لیکن اس بات کا علم مجھے تو کیا لالا جی کو بھی نہیں تھا کہ اس سامان برادری کے پیچھے یہ شخص کالا دھندا بھی کرتا ہے۔ ایک دن مجھے پھر فون اٹھانے کا موقع مل گیا۔ گلزیب نے مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ یوں میری تنہائی کے دشت میں پھولوں کے انبار لگ گئے۔ اب جب موقع ملتا گلزیب کو فون کرتی، وہ مجھے واقعی میاں جی کی خادمہ ہی سمجھنے لگا۔ ہم بات چیت کر لیتے، جب باہر سنتی فون رکھ دیتی۔ ایک روز اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک جھلک تمہاری میں نے میاں جی کے چمن میں دیکھ لی تھی جب میں لاری کے لیے ان کا سامان اٹھانے آیا تھا۔ کیا تم ایک خادمہ سے شادی کرو گے؟ کیوں نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہوتی؟ میں نے کہا میری منگنی ہو چکی ہے، تم سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یوں بھی ہمارے لوگ قبیلے والوں میں شادیاں نہیں کرتے، معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ لیکن مجھے میاں جی اور فواد لالا کی عزت مطلوب تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ جس لڑکی کو انہوں نے بیٹی کہا ہے وہ کسی کو فون کرے اور میاں جی کی بدنامی کا باعث بنے۔ میں نے کہا گلزیب، میں تم سے اب فون پر بھی بات نہ کروں گی، ورنہ یہ راز کھل جائے گا تو میاں جی کو بھی صدمہ ہوگا جو مجھے بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں۔ گلزیب نے پھر بھی مجھ سے فون پر رابطہ ترک نہ کیا۔ میں نے صاف صاف بتا دیا کہ خان صاحب سنو، میں ان کی خادمہ نہیں بلکہ ایک لاوارث لڑکی ہوں۔ میری آپ سے شادی ناممکن ہوگی کیونکہ مجھ کو اس خاندان میں پناہ دی ہے۔ ہاں، اگر آپ مجھے پناہ دینا چاہتے ہیں تو میں آپ کے گھر بھی خادمہ بن کر آ جاتی ہوں۔ اس طرح مجھے گلزیب خان نے ذہنی طور پر آمادہ کر لیا کہ میں میاں جی کا گھر چھوڑ کر اس کے گھر میں پناہ کے لیے چلی جاؤں۔ اس نے بار بار مجھے میاں جی کا گھر چھوڑنے کو کہا۔ ایک روز میں نے خالہ جی کے گھر چلی گئی۔ خالہ کے پڑوس میں فون تھا۔ میں پڑوسن کی لڑکی سے ملنے کے بہانے گئی اور وہاں سے گلزیب کو فون کیا۔ اس کو بتا دیا کہ میں فلاں جگہ ہوں۔ کہنے لگا نزدیکی اسٹاپ چند قدم پر ہے، تم ادھر آ جاؤ۔ مجھے بھی اس کو دیکھنے کا شوق تھا۔ خالہ سمجھ رہی تھی کہ ابھی تک پڑوس میں ہوں، مگر میں ان کے گیٹ سے نکل کر سڑک پر آ گئی جہاں لاریوں اور ٹرکوں کا اڈا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں نے گلزیب کو دیکھا نہیں تھا، پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ خود کو ہونک لگ رہی تھی کہ ہر آنے جانے والے کا چہرہ تک رہی تھی۔ وہاں موجود بس ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کو شک پڑ گیا اور وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں ایک لہیم شہیم شخص جو سرحدی ٹوپی پہنے تھا میرے پاس آیا اور پوچھا نوشین ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ ادھر آ جاؤ، یہ کہہ کر وہ آگے آگے چلنے لگا اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ جب ایک گاڑی کے پاس پہنچا تو دروازہ کھول کر بولا اس میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے گاڑی میں بیٹھنے میں دیر نہ کی، سمجھی کہ گلزیب نے مجھے لینے کو اپنا ڈرائیور بھیج دیا ہے۔ میں نے اس شخص سے دریافت کیا، گلزیب مجھے خود لینے کیوں نہیں آئے؟ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا، تو میں نے جان لیا کہ یہی گلزیب ہے۔ اس کی صورت دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ کرخ چہرہ، بڑی بڑی مونچھیں، عمر 40 سال سے اوپر، اور میں 16 سال کی بے عقل لڑکی۔ اف میرے خدایا، یہ مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی؟ بنا سوچے سمجھے گھمبیر اور ٹھہری آواز کے شہر میں جکڑی یہاں تک آ گئی، ایسے انجان راستے پر کہ جس کی منزل کا بھی پتہ نہ تھا۔ وہ چپ سادھے تھا اور میں چپ سادھے سوچ رہی تھی کہ جانے یہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ ٹھکانے پر پہنچ کر اس نے اپنے نوکر کو بلا کر مجھے اس کے گھر بھیج دیا اور کہا کہ چند دن اپنے گھر رکھو، مجھے بھی ابھی ٹرک کے ساتھ جانا ہے۔ ہاشم اس کا اپنا پرانا ملازم تھا، اس کی بیوی نرم خو عورت تھی۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا، میں نے سب باتیں اسے بتا دی۔ وہ بہت پریشان ہوئی، بولی تم بدنصیب کس چکر میں پھنس گئی ہو؟ ایسے اچھے لوگوں کا گھر چھوڑ کر تم ایک جرائم پیشہ آدمی کے چنگل میں آ پھنسی۔ گلزیب خان بظاہر سامان برادری کا کام کرتا ہے، لیکن اصل میں اس کے اور برے دھندے بھی ہیں۔ میرے شوہر کے سوا اور کسی کو علم نہیں کہ دوسرے غلط دھندوں کے ساتھ یہ لوگ بردہ فروشی کا کام بھی کرتے ہیں۔ مجھے بھی یہ کافی سال پہلے ایک مسجد کے پاس سے اٹھا لایا تھا۔ میری عمر 9 سال تھی، میں کم سن اور معصوم تھی۔ میرے رونے دھونے سے ہاشم کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے منت کر کے خان سے مجھے مانگ لیا کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، اس کو مجھے دے دو۔ اس وقت وہ بھی 18 سال کا تھا اور غیر شادی شدہ تھا، لہٰذا خان نے مجھے اس کے حوالے کیا۔ ہاشم کی ماں زندہ تھیں، 2 سال میں اس کی ماں کے پاس رہی، پھر اس نے میرا نکاح ہاشم سے کرا دیا۔ یوں میں کسی اڈے پر فروخت ہونے سے بچ گئی، لیکن ہمیشہ کے لیے اپنا گھر اور ماں باپ سے بچھڑ گئی۔ اس عورت کی بیتی سن کر مجھے چکر آ گیا۔ وہ بھی فکر مند تھی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ اب پچھتانے لگی کہ بنا سوچے سمجھے میں ایک مہربان شخص کے گھر سے کیوں نکلی، جنہوں نے مجھے عزت دی اور مجھے بیٹی بنا کر رکھا۔ اب واپس بھی نہ لوٹ سکتی تھی۔
کیونکہ میں تو ان کی محبت اور شفقت کی بے قدری کر کے بھاگ آئی تھی۔ جس عورت کی تحویل میں تھی اس کا نام حاجہ تھا، وہ مجھے رہا کرنے سے ڈرتی تھی۔ گلزیب اور ہاشم ٹرک لے کر گئے تھے، ان کو 4 روز بعد آنا تھا۔ ایک دن تو سوچ بچار میں گزر گیا۔ بالآخر حاجہ نے کہا کہ تم سوتیلی ماں کے پاس چلی جاؤ، یہاں سے تو وہی گھر اچھا ہے۔ کیسے جا سکتی ہوں؟ تم ایک خط لکھ کر کوریئر سروس سے بھیجو کہ وہ آ کر تم کو لے جائیں۔ میں نے چٹھی لکھی اور حاجہ سے اپنے دیور کو بلایا جو ٹیکسی چلاتا تھا۔ اس کو کہا کہ یہ خط کسی کوریئر سروس سے بھجوا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح میرے سوتیلے بھائی خاور کو چٹھی مل گئی۔ وہ فوراً پولیس اسٹیشن گیا اور رات کو پولیس کی نفری وہاں پہنچ گئی جہاں گلزیب کا ٹھکانہ تھا۔ یہ علاقہ گھر سے نزدیک ایک جگہ تھی جس کا مالک بڑا خان تھا۔ گلزیب اس کا کارندہ تھا۔ سچ شکر کہ حاجہ جیسی عورت مجھے ملی، ورنہ کسی بھی وقت قانون کی پہنچ سے دور پہاڑیوں میں گم کی جا سکتی تھی۔ ادھر بیچاری حاجہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ کہتی کہ ہم کو تیرا دکھ ضرور ہے مگر مجبور ہیں، کیونکہ ہم جس شخص کے قبضے میں ہیں وہ معافی کے لفظ سے نا آشنا ہے۔ اس نے بتایا کہ گلزیب تو شادی شدہ ہے، بڑے خان کے ڈر سے تم سے شادی نہ کرے گا، کہیں تم کو فروخت نہ کر دے، مگر وہ تجھ کو زیادہ دن یہاں نہیں رکھ سکتا۔ خدا جانے اس کے دل میں کیا ہے جو تم کو اٹھا لایا۔ سچ شکر کہ میرے بھائی قادر نے ہمت کی اور کسی بااثر شخص کی مدد سے پولیس لے آیا۔ پولیس اس جگہ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی جہاں بڑے خان اور گلزیب کا رہنا سہنا تھا۔ گلزیب کا ٹرک جو ہی ان کے ٹھکانے واپس آیا، پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ مجھے بہت امید کم تھی کہ میرا بھائی میری مدد کو آئے گا، مگر وہ آ گیا۔ خون کا رشتہ رنگ لایا۔ اپنا خون پھر اپنا ہوتا ہے۔ بھائی گرچہ سوتیلا تھا مگر تھی تو میں اس کے باپ ہی کی بیٹی۔ جب اس کو میرا خط ملا تو وہ رہ نہ سکا۔ میرے دونوں پھپھا بھی اس کے ساتھ آئے۔ سوتیلی ماں نے مجھے سخت ملامت کی، مگر وہ بھی آخر عورت تھی اور ماں تھی، میری نہ صحیح کسی اور کی صحیح، مگر ممتا کے جذبات سے آشنا تھی۔ اس کو اس کی غلطیوں کا احساس اس کے بچوں نے بھی دلایا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ سوتیلے رشتے بھی اگر عزت کے پاسباں ہوں تو ان کے دکھ جھیل لینے میں ہی عافیت ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد میں بھی سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نہیں نکالا۔ جب زمانے کی ٹھوکر لگی تب جانا کہ زمانے کی ٹھوکروں سے سوتیلی ماں کی کڑوی باتیں اچھی، مگر نادانی میں بابل کی دہلیز پار کرنے میں تباہی ہے، عافیت نہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔